ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، آپ کی عظمت کو سلام ہے. آپ نے کیا نواسا پیدا کیا ہے، اور 22 سال کی عمر میں اس نے اتنا بڑا چاند چڑھایا کہ میں تو دنگ رہ گیا ہوں. اب میں اس کیس کے اندر گھسا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ موصوف نے پورا ایک انٹرنیشنل گینگ آپریٹ کیا ہے. یہ جب 21 سال کا تھا، صرف 21 سال کا، اس وقت یہ وہاں سے جا کے لڑکیوں کو ہوک اپ کر کے لے کے آیا. لڑکیاں بھی کون؟ ملینرز، غیر ملکی لڑکیاں، ان کو ہوک اپ کر کے یہاں پہ لایا. یہ کام اس نے اس وقت کیا، اس عمر میں کیا جس عمر میں ہمارے بچے بیچارے موٹر سائیکلوں کے پٹرول کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. پیسے ڈال کے گیند لے آئیں تو کرکٹ کھیل لیں گے، کرکٹ کے بیٹ ہیں تو پیڈ نہیں ہے ان کے پاس. اور بھائی آپ کا بچہ 15 لاکھ ڈالر کی اس نے گیم ایسی ڈالی کہ اس کے اندر گن بھی ہے، اس کے اندر جناب انٹرنیشنل ریکٹ بھی ہے، اس کے اندر جناب پورا گینگ ہے جن کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ہے، گھر ہے ڈیفنس کے اندر، گاڑیاں ہیں، اور انٹرنیشنل ویزے دلوانے کی طاقت ہے. اور پیچھے نانا ابو جی ہیں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، جن کو دکھا کر، جن کے بارے میں آپ بتا کر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور خاندان کون سا ہے ان کا؟ ان کا خاندان ہے شریف خاندان. اقتدار میں ایک ایک نانا پرائم منسٹر ہے، ایک سگا نانا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، اور وہ تایا نانا جو ہیں وہ بہت بڑے لیڈر ہیں جناب پاکستان کے، اور وہ جو پھپھی چاچی جو بھی ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. اور آپ نے یہ نسل نکالی ہے یار، کمال کر دی یار. میں آپ کو اس کے بارے میں واقعات بتاؤں کہ کس طریقے سے اس لڑکے نے یہ کام کیا. اور یہ جو کہتے ہیں نا جی باس باس باس، ایک باس تھا، اور بھائی کوئی باس نہیں تھا، یہی باس تھے، یہی ہر چیز کے انہوں نے اس کو ساری گیم کو گھمایا. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. یہ جب گئے ہیں نا اکتوبر میں 2021 میں، یہ سنگاپور میں گیا، وہاں پہ ایک ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی. We've got some titans from the crypto world coming down. We've got some of the biggest وہاں پہ اس نے players یہ in دو the لڑکیاں تاری، institutional space اور یہ coming in. لڑکیاں جو تھیں ان کو بھی کچھ نظر آیا اس کے اندر، اور اس نے ایسا ان کو چکر دیا اور ان کو بتایا کہ بھائی یہ جو تم یہاں سے بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہو، یہ کاروبار اگر میں تمہیں کراؤں گا نا تو پھر تم دیکھنا کہ کیا زبردست کام ہوگا. اور تم آ جاؤ ادھر میرے پاس. تو دیکھو میں تو، میرا تو جو خاندان ہے حکمران خاندان ہے، میرے سامنے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ کوئی بینک نہ کوئی کچھ. تم آؤ اور تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسے کاروبار کرتا ہوں. پھر جناب ان کا اس نے کاروبار شروع کیا، 1 لاکھ ڈالر سے 5 لاکھ ڈالر تک کاروبار کیا. اب لڑکیوں کے لیے اس نے پورا ایک سسٹم جو تھا نا اس نے سیٹ اپ کر لیا تھا. اس کے بعد جب وہ لڑکیاں یہاں پہ آئی ہیں تو 3-4 گھنٹے کے اندر ہی اندر چھوٹے ڈار صاحب کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا. یار آپ مجھے بتائیں کہ 21-22 سال کے لڑکے کے ڈسپوزل کے اوپر ایک پورا ڈیفنس کا گھر تھا. بلکہ چھوڑیں اس بات کو بھی چھوڑیں، پہلے میں آپ کو یہ کہتا ہوں، پہلی بات یہ کہ یہ آپ کہتے ہیں نا جی 15 لاکھ ڈالر جو ہے یہ تو ڈار صاحب کے بچے کے تھے، تو وہ اس نے ان سے واپس لینے تھے، تو یہ سب کچھ ان سے ہو گیا. تو پہلی بات یہ کہ بھائی 15 لاکھ ڈالر اس 22 سال کے لڑکے کے پاس کہاں سے آئے؟ اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب آپ نے دیے تھے، روپیز دیے تھے کہ ڈالر دیے تھے؟ منی ٹریل ہوگی نا آپ کے پاس، آپ نے اس اکاؤنٹ سے نکال کے اس اکاؤنٹ میں دیے، اس اکاؤنٹ سے جا کے اس کے پاس آئے، اس معصوم چوچے نے جا کے ان لڑکیوں کے اکاؤنٹ میں دے دیے جس کے لیے اس نے وہ واپس لینی تھی. تو جناب مجھے بتائیں آپ نے دیے تھے پیسے یا کسی اور نے دیے تھے؟ مجھے پتا ہے آپ کے پاس اس کی کوئی منی ٹریل نہیں. اور یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسے اس لڑکے کے تھے ہی نہیں، یہ پیسے تھے انہی لڑکیوں کے. اور اس کے بعد جب یہ لڑکیاں یہاں پہ آئی ہیں تو اس نے یہ سوچا، اچھا وہ 5 لاکھ ڈالر لگا چکی تھی، اب اگلے 10 لاکھ اس نے 1 ملین ڈالر کی اور بات تھی. تو وہ لڑکیاں خوشی خوشی آئیں، انہوں نے کہا یہ تو بڑا زبردست کام ہے یہ تو جناب. اچھا اسی وقت یہ اپنا ڈار صاحب جو تھے وہ ایران سعودیہ ڈیل کرا رہے تھے، پاکستان کا پروفائل ایسے اوپر جا رہا تھا. تو ایک جو پروفائل ایسے کر کے اوپر گیا ہے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام ہوا، تو ظاہر ہے
یہ لڑکیاں جو ہیں یہ دولت مند لڑکیاں ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، خبریں پڑھتی ہیں اپنے اس کے بزنس کے اندر، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست ہے اور یہ تو اسی خاندان کا لڑکا ہے، اور ہم نے تو یہ تو بڑا معصوم ہے اور اتنی اچھی فر انگلش بولتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، تو یہ ہے وہ ہے. تو جناب وہ اس کے چکر میں آ کے ادھر آ گئیں اور چند گھنٹوں کے اندر ہی اس نے اپنا رنگ دکھا دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا کوئی تیز انسان تھا، اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم تھی. اب اس نے جب یہ سوچا کہ ان لڑکیوں سے میں نے یہ پیسے ٹرانسفر کرانے ہیں، تو یہ اتنا بے وقوف نہیں تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ سیدھا سیدھا بینک نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل والیٹ ہے، اور اس کی جو کیز ہے وہ 8 سے 12 کا پاسورڈ ہوتا ہے، اس کی کی ہوتی ہے، اور اس کے بغیر یہ جائے گا نہیں. تو اب اس نے ان لڑکیوں کو تشدد کرنے کے لیے اس نے کام سٹارٹ کیا، اور اس نے سوچا جیسے ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، پاکستانی لڑکیاں تو بیچاری ان کے ساتھ تو آپ جو مرضی کریں، جتنی بڑی امیر خاندان کی ہوں، تو ان کے ساتھ اگر آپ کچھ کریں گے تو ہوگا کیا کہ جی وہ ڈر جائیں گی، گھبرا جائیں گی. یہ بھی ڈر گئی گھبرا گئی، نو ڈاؤٹ یہ بھی ڈر گئی گھبرا گئی. لیکن پاکستانی اور غیر ملکی میں فرق میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. انہوں نے اپنا ایک سافٹ ویئر انجینئر ڈیجیٹل کمپنی کا جو کرپٹو کرنسی کا ماہر تھا وہ بلایا، وہ بھی گرفتار ہو گیا. اس کو کہا کہ تم نے یہ اس طریقے سے ان سے یہ پیسے لے کے اور دوسرے اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے کہ پیچھے ٹریل نہ بنے، مطلب ڈیجیٹل فٹ پرنٹ نہ رہے. لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ان لڑکیوں سے وہ 12 نمبر یا 8 کا کوڈ لے لیا جائے، اور بعض اوقات وہ ایسی کی ہوتی ہے کہ وہ کوڈ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چینج ہوتا رہتا ہے، ہر 1 منٹ کے بعد چینج ہو جاتا رہتا ہے. اب یہ ان کو وہ کی چاہیے تھی، اور اس کی کے ذریعے انہوں نے اس کو کھولنا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے حربہ کیا استعمال کیا، انہوں نے کہا یہ لڑکیاں ہیں، کپڑے اتارے ان کے ساتھ جو بھی ظلم زیادتی کرنی تھی وہ ظلم زیادتی کی، اور ان کو اس حد تک اس لڑکے نے 22 سالہ لڑکے نے دیکھیں کیسا ان کو ذہنی ٹارچر دیا، ان کو مارا پیٹا ان کے ساتھ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے تو زبان نہیں کام کر رہی کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ سیکس پر مبنی جو تشدد کیا، کہ وہ اس قدر خوفزدہ ہوئیں کہ انہوں نے نہ صرف اپنا وہ ٹریل دے دیا، بلکہ وہ جو چھوٹی والی لڑکی تھی جو نیدرلینڈ کی تھی، اس نے کہا کہ میری ماں سے بات کرو، میری ماں پیسے دے دے گی تمہیں، $1 لاکھ ابھی دے دے گی، تم ہماری جان چھوڑ دو. انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم تمہارے آزار نکال کے بیچ دیں گے. یہ جو لڑکیوں نے الزام لگائے، میں نہیں الزام لگا رہا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ عدالتی کارروائی پولیس تفتیش کا حصہ ہے. تو شیشے کا ٹکڑا، رسیوں سے باندھا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، میں پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 22 سالہ لڑکا کس طریقے سے یہ سارے معاملے کو کنٹرول کر رہا تھا. ہر جگہ اس نے بندے فٹ کیے ہوئے تھے. 2 لڑکے جنہیں ریپ، اب میں یہ لفظ نہیں، جنہیں اس کام کے لیے لگایا ہوا تھا، ٹارچر کے لیے ہنستے تھے، ڈراتے تھے، خوفزدہ کرتے تھے، گن سر پہ گن رکھی تھی، مارا، سر پہ مارا. یہ سب لڑکیوں کے بیانات ہیں، میری طرف سے کچھ نہیں ہے، کوئی الزام ہے تو ان لڑکیوں کا الزام ہے. اب یہ سب جب کام ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی اب ویڈیو بھی بنا لیں. یہاں پہ ایک فرق آ گیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کے ساتھ جو بھی غلط سلوک کریں گے، اس سلوک کا اب ہم جب یہ ویڈیو شیڈیو بنائیں گے، اور ویڈیو بنا کے اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہاری ویڈیو بنا لی، اب ہم تمہیں بدنام بھی کر دیں گے. وہ یہ بھول گئے کہ یہ پاکستانی لڑکیاں نہیں ہیں اور یا دیسی لڑکیاں نہیں ہیں کہ جی وہ باپ دیکھے گا تو شرم سے بیچارہ شرمسار ہو جائے گا، اور بھائی جو ہیں وہ خودکشی کر لیں گے اور یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے. یہ تو وہ معاملہ نہیں تھا. اگر یہ کوئی پاکستانی جتنی بھی امیر لڑکی ہوتی نا، یہ معاملہ ہوتا تو وہ ان کو پیسے پوسے دے کے نکل جاتی. یہ اور معاملہ تھا. بہرحال وہ لڑکیاں کسی طریقے سے نکلی، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے اپنی جان بچائی، اور وہ ان کا رابطہ جو تھا وہ ہوا، اور وہ وہاں سے اپنے کسٹڈی میں آئیں پولیس کی، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکل گئی. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، ان لڑکیوں نے بھی ایک مار کے تحت یہ پاکستان آئی تھی. وہ مار کیا تھی، میں نے ان کا بھی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ نکالا ہے، تحقیق کی، اور پتہ چلا ہے کہ یہ بھی کوئی چوچیاں نہیں تھیں، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا پلان تھا. لیکن ہوا یہ کہ شیر کو سوا شیر ٹکر گیا. وہ میں آپ کو اگلی اس میں بتاؤں گا. ابھی صرف یہ سوچیں آپ کہ یہ
جو طاقتور لوگ ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، یہ جو امیر لوگ ہیں، ان کے بچے ایک کس قسم کی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، وہ کس قسم کا ان کی سوچ ہے، وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک وفاقی وزیر ہے، اس کا باپ صدر تھا اور وہ وفاقی وزیر رہا لڑکا، اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی خبر دی تھی، اس کی ایف آئی آر پڑھی تھی، جس میں وہ ایک بہت بڑے ڈاکو مظہر طبی کا ساتھی تھا، ڈکیتیاں ڈالتا تھا، ریپ کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ نہ صرف پاکستان کا منسٹر بنا، بلکہ وہ آج اتنا اچھا لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ اس کے لیے اپنی جانیں دینے کو بھی قربان کرنے کو بھی تیار ہے۔ تو یہ ایک تیسری نسل ہے حکمرانوں کی جس نے یہ کام کیا ہے، اور ابھی پتہ نہیں ان میں اور کیسے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو کل ہم اپنا حکمران بنائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ اور پاکستان کے عام نوجوان، یہ دو الگ الگ دنیایں ہیں، بالکل الگ الگ۔ اگلی بار انتظار کریں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ لڑکیاں کیسی تھیں، کتنی تیز تھیں۔